نبی پاک سے ایمان کی بات کی گئی، آپ نے ایمان کو ایکویٹ کیا کس سے؟ اخلاص کے ساتھ، کہ ایمان کی قبولیت، انتہا کی قبولیت ہی کہ تم میں اخلاص پیدا ہو. You must have a purity in your mind. You must a pure intentions and pure actions. This is very important. اور یہی بات آپ کو رمضان سے کھاتا نہیں ہے؟ اخلاص کے ساتھ اب روزہ رکھتے ہیں. کس کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا آپ نے؟ اب آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اس کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے. دھیان کر لینا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آ جانی ہے. لیلۃ القدر کے لیے طاق رہتے ہیں. فرمایا جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا جہنم میں اور اس میں 2 خندقوں کا فرق پڑ جانا ہے. Now what about 10 days? 10 days you are living in masjid, the most sacred and most important place on earth. اللہ فرماتا ہے دنیا میں سب سے اہم ترین اچھی جگہ وہ مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور اس جگہ پر 10 دن کا سٹے فری مل رہا ہے. اور وہ سٹے کون سا جو نبی پاک نے فرمایا؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں 1 رات کھڑے ہو جا، 84 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب تجھے مل جائے گا. بکری کے دودھ دونے کے برابر کھڑا ہو جا. اما عائشہ ہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اگر مجھے مل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ سانسیں چل رہی ہیں اور یہ شب قدر ہے، میں کیا کروں، کیا مانگوں، بڑی رات ہے. نبی پاک نے فرمایا کچھ نہیں، بس اللہ سے معافی مانگ لینا. بس اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ بخش دے. کیونکہ یہ وقت وہ ہے اس کی رحمت پوری فوکس ہوئی ہے. اسپاٹ لائٹ کا لفظ ہو نا، فلیش لائٹ، وہ جو آتا ہے تو اس کے اوپر لائٹ پڑ جاتی ہے، تو سب پہ وہ لائٹ پڑ رہی. جبریل اتر آئے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. جو شب قدر میں رو پڑتا نا، یہ جبریل کا مصافحہ ہے، جس نے افطاریاں کرائی ہیں، جس نے عبادتیں کی ہیں. ہی از گیٹنگ دا پے چیک، ہی از گیٹنگ دا پے چیک وتھ پرکس. معافیاں، رحمتیں، انوار و تجلیات بٹ رہی ہیں، تقسیم کی جا رہی ہیں. ہر طاق رات کو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 آپ نے لے لو، سارا سینسز میری طرف کر لو. طاق راتیں ساری امپورٹنٹ ہیں. ہر طاق رات میں نمبر 1 آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، کیونکہ جو عشاء کی اور فجر کی با جماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. نمبر 2 صلاۃ و تسبیح یہاں پر ہوگی، اس مسجد میں صلاۃ و تسبیح ہوگی. ہر طاق رات میں یہاں جانا یا جہاں پڑھنی ہے پڑھ لینا، صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھ لینا. نمبر 3 ذکر و اذکار کو ٹارگٹ بنا لو. طاق رات میں 1200 مرتبہ درود و سلام پڑھوں گا. وی آر ٹارگٹ اورینٹڈ. یو ڈو مارکیٹنگ وتھ ٹارگٹس، یو ارن پروفٹ وتھ ٹارگٹس، یو گیٹ نمبر ان یور ایگزامز وتھ ٹارگٹ. آپ ہنسے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اللہ کے ذکر کی آپ سے بات کروں، آپ کہتے جی بہت زیادہ کر لیں گے، قرآن بہت زیادہ پڑھ لیں گے. غلط نہیں آپ کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ٹارگٹ بنا لیں نا، ٹارگٹ بنا لیں. آپ کو بھی لگے گا میں نے اچیو کیا کچھ، مزہ آئے گا. نمبر 4 آپ نے کم از کم 2 پارے، 1 پارہ 2 پارے اس رات کو قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جب قرآن نازل ہوا. قرآن اور رمضان 4 دفعہ ذکر آیا. قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا. جس طرح یہاں کٹھے قیامت میں بھی کٹھے ہوں گے. اور آخری 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا. یہ 4-5 کام آپ نے ہر طاق رات میں کر لیے. جو بھی طاق رات آپ کو ملی اس میں اگر لیلۃ القدر ہوئی تو برکتیں کتنی مل جائیں گی آپ کو. ریوارڈ سسٹم تو بڑا ہوا ہے، ریوارڈ سسٹم تو بڑا ہوا ہے. اور ایک کام کر لینا، رمضان جا رہا ہے، رمضان از گوئنگ، ایک کام کر لینا، کیا؟ رکنا نہیں ہے. لو میری بات، کیا؟ رکنا نہیں ہے. سیو کا بٹن دبانا شروع کر دو. سیو کا بٹن دباؤ، سیو کو پش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ موبائل پر بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، لیپ ٹاپ پہ کچھ لکھ رہے تھے، اچانک بیٹری ختم ہو گئی، بتی چلی گئی اور آپ نے سیو نہ کیا، اوئے یہ کیا ہو گیا، اتنی محنت ضائع ہو گئی. تو میری جان، رمضان میں جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ سارا صرف رمضان کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو ساری زندگی کی ایک ٹریننگ مل رہی تھی نا. تو سیو کرتے جاؤ اس کو تاکہ بعد میں بھی ہوتا رہے سارا. رکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے، بس رکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے. دس از دا پرائمری لیسن وچ وی گیٹ فرام دا لائف آف ہولی پروفٹ. رکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے. میں نے جب یہ جملہ سنا میں حیران رہ گیا، یہ جملہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا میں ہر بندے کی زندگی میں دیکھوں جو سکسیسفل لوگ ہیں کہ رکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے. ایک بہت امیر شخص کی پی اے لکھتی ہے کہ میرا جو باس ہے یہ آگے اسی لیے بڑھا ہے کہ تم لوگ ابھی سوچ رہے ہوتے ہو، یہ ایک دفعہ کر کے ہار کے لائف کو نیا ایڈجسٹ بھی کر چکا ہوتا ہے. فاسٹ ہے، رکتا نہیں ہے، تیزی سے آگے بڑھتا ہے. پھر میں نے ایک اور بندے کو پڑھا، وہ ایجادات بڑی کرتا تھا، رکتا نہیں تھا، کرتا رہتا تھا. میں نے کہا سب کو ہٹاؤ، میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. رکنا نہیں، آگے بڑھنا، یہ نبی پاک کی ذات سے کیسے برکت ملے گی؟ میں حیران رہ گیا. رکے نہیں، آگے بڑھے.
اوجڑی رکھ دی گئی، گالیاں بکی گئی، ہنسی اڑائی گئی، لائن میں کھڑے ہو کے پتھر برسائے گئے، رکے نہیں، بڑھتے چلے گئے۔ ہجرت، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، چلے گئے لیکن رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے۔ ساری اولاد سوائے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی، رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے۔ آ کر کہنا لگے اپنے بھتیجے سے کو جس عورت سے شادی کرنی ہے کر لے، جتنی دولت چاہیے لے لے، ہمارے بڑوں کو برا نہ کہ۔ نبی نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند بھی رکھ دو گے نہیں رکوں گا، آگے بڑھوں گا۔ پورا مکہ آ گیا مدینے کے بارڈر پہ کہ لائیں گے، اٹھائیں گے ان کو، اونٹوں پہ باندھ کے لے جائیں گے مکہ، حساب کتاب ایک کر دیں گے ان کا۔ خندقیں کھد گئی، رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک چچا اپیرنٹلی دا اونلی کیئر ٹیکر انتقال ہو گیا، بی بی ختیجہ پہلی خاتون جس نے آگے بڑھ کے گلے لگا کر کہا تھا یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں۔ بیوی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، اور جب وہ فوت ہو گئی رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور یہ حضور نے آگے بڑھنے کا ایسا ٹرینڈ بنا دیا، ایسا پاتھ بنا دیا، ایسا رستہ بنا دیا، ایسی تھیم بنا دی کہ آپ کے بعد بھی آنے والے رکے نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے، نہیں رکے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمر فاروق اعظم 27 لاکھ مربع میل پر چلے گئے، اتنی آگے بڑھ گئے۔ اور میں پڑھ رہا تھا، I was amazed to see، یہ رمضان کے اندر جو انفاس قدسیہ ان کی بات پڑھ رہا تھا، ایک نام ہے، اس نام کو میں نے پڑھا، میں نے مزید کلک کیا، میری آنکھیں کھل گئی، میں نے اور کلک کیا، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا ہمارے ہیروز کیسے ہیں؟ ان کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے، اس کا نام تھا جرجا، وہ سپہ سالار تھا، آ کر کہتا ہے حضرت بات سنیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو کوئی اللہ کی تلوار دی ہوئی ہے، یعنی اپنے اللہ سے کوئی تلوار لے کے دی ہوئی ہے، آپ ہارتے ہی نہیں، آپ جہاں جاتے ہیں ہارتے ہی نہیں۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو نے غلط سنا ہے، مجھے کوئی ایسی تلوار نہیں ملی، جس تلوار کی تو بات کر رہا وہ میں خود ہوں، میرا نام سیف اللہ ہے، میں خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہوں۔ یہ وہ خالد بن ولید ہے جنہوں نے کہا تھا کہ نوجوان دلہن کے ساتھ سہاگ رات پسند نہیں ہے، اندھیرے میں جہاد کرنا مجھے پسند ہے۔ 100 جنگیں لڑی، ایک پہ بھی ریٹریٹ نہیں ہوئی۔ کین یو امیجن ہو واز خالد بن ولید؟ مہان آ کر بڑا سپہ سالار تھا، معافی مانگ رہا تھا کہ جو لینا لے لو، خالد کو یہاں سے لے جاؤ، بس یہ نہیں ہمارے بارے میں آ رہا۔ ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے یہ۔ ولید بن مغیرہ یہ وہ ہے جس کا قرآن پاک کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ جب کفار نے کہا نا کہ جب قرآن نازل ہی ہونا تھا تو ہمارے شہر کے 2 بڑوں پر کیوں نہیں نازل ہوا، ان پر کیوں نازل ہوا؟ وہ اس بڑوں سے مراد ولید بن مغیرہ اور عروہ بن ثقفی ہے۔ کیوں؟ اتنا یہ مشہور آدمی تھا، 3500 تولے تو اس کے پاس چاندی تھی، اس کے پاس بکری اونٹ اتنا تھا کہ طائف سے مکے تک سارا ایریا بھر جاتا تھا، 1 لاکھ دینار اس کے پاس تھا، 10 بیٹے تھے، 3 نے اسلام قبول کیا، اس میں خالد بن ولید تھے۔ ہی واز ون آف دا بیسٹ۔ ہمیشہ چھوٹی فوج لے کر گئے ہیں، پتہ ہمیشہ تھوڑی فوج لے کر گئے، ہم نے بڑی بڑی باتیں دیکھی ہے، ادھر 1000 تھے بدر میں، ہمارے 313 تھے، ٹھیک ہے جی، ادھر 3000 تھے احد میں، ہمارے پاس 700 تھے، ادھر خندق میں 10,000 تھے، ہمارے پاس 3000 تھے، لیکن ادھر یہاں پر 2 لاکھ سامنے تھے اور 3000 خالد بن ولید کے پاس تھے اونلی۔ واٹ ہیپنڈ دیر؟ کیا ہوا؟ نبی پاک نے پہلی جنگ پر بھیجا تھا، فرمایا تھا زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، زید کے بعد جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جعفر کے بعد عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اگر عبداللہ بن رواح شہید ہو جاتے پھر جس کو مرضی جنرل بنا لینا، اور وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ زید کے ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے جھنڈا پکڑا تو وہ بھی ان کو شہید کر دیا، تو ان کو پھر اللہ نے جنت کے پر عطا فرمایا، ان کو جعفر تیار کہتے ہیں نا، وہ 2 پر والا، اور پھر خالد بن ولید کے پاس جھنڈا آیا، انہوں نے ساری گیم ہی چینج کر دی، اور 7 دن تک صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے ہیں، 7 دن تک آپ نے 2 لاکھ کی فوج کو روک کے رکھا، پھر ٹیکٹیکل ریٹریٹ کر کے گھر اپنے واپس آ گئے۔ کیسی بات ہے دیکھو یار۔ اور جب آپ کی وصال ہوا تو 100 جنگیں لڑی ہیں، پورے جسم پہ نشانات ہیں، نیزے کے، تلواروں کے، تیروں کے،
لیکن بستر پہ موت ہو رہی ہے، رو رہے تھے، کہتے خالد ایک بوڑھے اونٹ کی طرح دنیا سے جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مطلب میں تو کسی نے آ کر کہا موتا میں کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ کہا 9 تلواریں ایک بندے کے ہاتھ سے ایک جنگ میں ٹوٹی ہوں۔ کہا تو سنو، تم اللہ کی تلوار ہو، تو اللہ کی تلوار کو کون توڑے گا؟ تمہیں کس نے ہرانا تھا؟ اللہ کی تلوار کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا، تم نے تو ایسے ہی جانا تھا۔ کیا شان ہے، نوٹ کریں کیا بات ہے، یہ نبی پاک کے عشاق کی باتیں، صحابہ کی۔